الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں پھر سے ایک دفعہ بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میرے اور آپ کے سامنے ہفتہ اور اتوار کو اجتماع کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب بھی ہم کو ایسا موقع ملتا ہے تو اس سے ہم کو خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں ایک بہت کمزور حالت چل رہی ہے، ایسے موقع پر جس عنوان پر بھی مسلمان اگر کسی میدان میں یا کسی علاقے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع ہو جائیں تو بس اسی نام پر ہم کو بھی جمع ہو جانا چاہیے۔ اس میں فرقہ، اس میں قوم، کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ بس اللہ رسول کے نام پر جمع ہو رہے ہیں تو ہم کو اس میں جمع ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں بزرگوں کی زبان سے نکلنے والی کس بات سے اللہ تعالی ہم کو ہدایت نصیب فرما دے، کون سی دعا ہمیں ہمارے حق میں اللہ تعالی لگا دے۔ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہوتی ہے، ہدایت ملنے کی جگہ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ ہم اس موقع پر اس میدان میں اس مجمع میں جمع نہ ہو، اللہ تعالی ہدایت دے رہے ہوں، دعا کو قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس دعا میں ہم شامل نہ ہو، دعا قبول ہو رہی ہو۔ اس موقع پر ہم گھر میں بیٹھ کر تھے، اپنے دکان مکان میں تجارت میں لگے تھے، لیکن وہاں پنڈال میں دعا قبول ہو رہی تھی، تو ہم ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت ٹاٹا برلا کے پاس نہیں ہے، یہ دولت ریلائنس کے مالک کے پاس نہیں ہے، یہ دولت اشوک لیلینڈ والے کے پاس نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اور اس دولت کو ہم نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے بغیر مانگے اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اور یہ ایسی دولت ہے، اس کے بغیر نہ جنت میں جا سکتے ہیں، یہ ایسی دولت ہے اس کے بغیر نہ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی دولت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دلوں میں ایمان ہے تو اسی کو اللہ تعالیٰ ایک بہانہ بنا کر، ایک ذریعہ بنا کر، ایک سبب بنا کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا، چاہے اس کی دنیا بھر کی دولت دنیا میں رہ جائے، چاہے اس کی گاڑی، دکان، مکان، بنگلہ اس دنیا میں رہ جائے، بغیر ایمان کے چلا گیا تو ہرگز وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسی دولت سے نوازا ہے۔ میرے دوستوں، اس دولت کی ہم کو کتنی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا ہم کو کتنا احسان رکھنا چاہیے۔ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں اپنے ماؤں کے پیٹوں سے نکال کر ہمیں مسلمان بنا کر رکھا، اور ہمیں نماز جیسی دولت عطا فرمائی، ہمیں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کا اللہ نے ایک موقع عنایت فرمایا۔ کتنی بڑی دولت، اور ایسی دولت ہر کسی کے پاس نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اس دولت کو بڑھانا، اس دولت کی حفاظت کرنا، اس دولت کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کا یہ ایسا دور ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا ہی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کی خاطر ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین سال میں ایک مرتبہ ضلع کے اعتبار سے اجتماع کرتے ہیں،
اس اجتماع میں ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی بزرگ، کوئی نہ کوئی فقیر آ کر کچھ بات کرتے ہیں، اس بات میں ہم کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ممبروں سے جو بات نکلتی ہے وہ حقیقت میں وہاں سے ہم کو دولت ملتی ہے، وہاں سے ہم کو نعمت ملتی ہے، وہاں سے ہم کو انعام ملتا ہے، وہاں سے ہم کو راحت ملتی ہے، اور جو شخص جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو کیا اجتماع میں کیا ہوتا ہے، وہاں جاتی کھاتی پیتی سوتی آتی، ایسا لوگ سمجھیں، لیکن جا کر اگر پنڈال میں بیٹھیں گے تب معلوم پڑے گا یہاں کیا مل رہا ہے، یہاں کیا باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ لاکھوں کا، کروڑوں کا پیسہ اسٹیٹمنٹ لگا کر لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ورنہ تو جمعہ میں ہی تو بات ہو رہی تھی، جمعہ میں ہی تو بیان ہو رہا تھا، لیکن وہاں کیوں جمایا گیا؟ خاص بات سمجھانے کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، ایک خاص تحفہ دینے کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، ایک خاص وقت مقرر آپ کا وقت وہاں پر لگ گیا۔ اور ایک بات میں آپ کو پتے کی بتا دوں، جب بھی ہم جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کی نماز میں جتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میرے تجربے کے مطابق، جیسا کہ میں نے بھی دیکھا ہے، اجتماع میں ایک ہی صف میں تقریباً 200 300 500 لوگ کھڑے رہتے ہیں، ایک ہی صف میں 200 سے 300 سے اوپر کی زائد کی صف ہوتی ہے۔ اور صفیں کتنی ہوتی ہیں؟ صفیں آپ کو 100 صف ملے گی، 150 صف ملے گی۔ کتنے لوگ ہو گئے جماعت کی نماز میں؟ اگر ایسے موقع کو ہم گوا دیے تو پھر کیا ہم حاصل کریں گے دنیا میں رہ کر؟ تو ایسے موقع پر وقت پر وضو کر کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے، اگر صرف نماز بھی پڑھ کے اگر آپ آ گئے نا، بہت بڑا ثواب کما لو گے۔ صرف نماز پڑھ کے آ جاؤ اجتماع میں جا کر، بیان تو بات کی بات ہے، پہلے نماز، اس پنڈال میں اس چھت کے نیچے نماز، وہاں دھول کے اوپر نماز، وہاں چھوٹے پتلے فرش کے اوپر نماز پڑھنا کیا معمولی بات ہے؟ صحابہ کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ صحابہ میدانوں میں نماز پڑھتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، ہم اجتماع کے میدان میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ کتنی بڑی جماعت، اتنا بڑا ثواب، واقعی اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، اپنے فضل سے، محبت سے، اپنے حکم سے یہ ثواب ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ جانا ہے، جا کر کھڑے ہونا ہے، لوگوں کے سروں کو دیکھنا ہے، ٹوپیوں کو دیکھنا ہے، وہ سجدے کرتے ہوئے لائن کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنے کو ملے گا۔ حج عمرہ کے بعد ایسے اجتماعات میں ہی بڑی بڑی جماعت کا موقع ملتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک مثال بھی مل رہی ہے۔ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں میدان محشر میں اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے۔ ایک مثال ہم کو وہاں بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے امیر، غریب، بیمار، صحت مند بندے اجتماع کے میدان میں جمع ہوئے ہیں، یہ بھی ہم کو دیکھنے کو ملے گا۔ ایک غریب بھی آیا ہوگا، ایک امیر بھی آیا ہوگا، پیسے والا بھی آیا ہوگا، غربت والا بھی آیا ہوگا، صحت مند بھی آیا ہے، بیمار بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ وہ اس لیے پہنچ چکا ہے کہ بزرگوں کی دعا میں وہ آمین کہے اور اس کی دعا قبول ہو جائے، اللہ اس کی بگڑی بنا دے، اس ارادے سے وہ اجتماع کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ ہر کوئی صاف دل رکھا ہوا وہاں پر جمع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میدان کی برکت سے، یہاں کے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے، یہاں کی نمازوں کے طفیل اللہ تعالیٰ میری زندگی کو بنا دے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس سے بھی بڑی عجیب بات یہ ہے، اس میدان کو دیکھ کر، اس مجمع کو دیکھ کر لوگ نقد 40 دن، 4 مہینے جماعت میں ہی لکھا دیتے ہیں۔ چلو آج کے بعد میرے 40 دن یہاں سے لگ جائے، چلو آج کے بعد 4 مہینے میں اللہ کے راستے میں نکال دوں۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں میرے دوستوں بزرگوں، لیکن وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ اپنے وقت کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، قیمتی وقت کو نکال دیتے ہیں تاکہ آخرت کے توشے کو وہ تیار کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ میرے دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بہت اچھا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی کتنی محبت تھی، کیسی محبت ہوتی تھی، صحابہ اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے۔ ایک کالے کلوٹے غلام ہیں جن کا نام ہے سعد اسود رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں بہت کالا کلوٹا ہوں،
کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ تو حضور فرماتے ہیں کالا ہونا یا گورا ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اگر اسلام قبول کر چکے ہو، اگر تم اللہ کا پاک کلمہ پڑھ چکے ہو تو اللہ کے نزدیک تمہارا مقام بلند ہے۔ تو وہ صحابی فوراً کلمہ پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ وہ صحابی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں امیر غریب بھی آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن میں بہت کالا کلوٹا ہوں، میں جس قبیلے کی لڑکی کو بھی نکاح کا پیغام دیتا ہوں، کسی بھی خاندان کو، کسی بھی رشتہ داروں کو، وہ مجھے نکاح کرنے کے لیے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کالا کلوٹا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ سعد اسود، تمہارا مقام تو اللہ جانے، تم عمر بن وہب ثقفی کے گھر کو جاؤ، اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت ذہین ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، اچھی خاصی تجربے کی مالک ہے، تم جا کر ان کے ماں باپ سے نکاح کا پیغام دو اور کہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ یہ جاتے ہیں، یہ عمر بن وہب کے گھر جاتے ہیں، جا کر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، والد دروازہ کھولتے ہیں، کیا ماجرا ہے پوچھتے ہیں، وہ کالے کلوٹے غلام اس خوبصورت لڑکی کے نکاح کے پیغام کو لے کر اس دروازے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے، قبول کر لیجئے۔ تو پہلے تو ان کے ماں باپ انکار کر دیتے ہیں کیونکہ کالا کلوٹے ہیں نا، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہوں۔ تو پھر جب وہ انکار کر دیتے ہیں تو پیچھے سے بیٹی کی آواز کو سن لیتی ہے، جیسے ہی وہ سن لیتی ہے تو کہتی ہے ابا جان یہ تو حکم آیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، لڑکے کو مت دیکھو، حکم کو دیکھو، کالا کلوٹے غلام کو مت دیکھو، اللہ کے رسول کے پیغام کو دیکھو۔ میں ان کے پیغام کو دیکھ کر اس نکاح کو اپنے دل کی رضا سے قبول کر لیتی ہوں۔ پھر قبول کر لیا۔ پھر قرآن کی وہ آیت جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی وہ انہوں نے عرض کیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، فرمایا کہ کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ عورت کو اس بات کا اختیار نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم کر دیں تو اس کو منع کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا کر پڑ جاتا ہے۔ وہ لڑکی اس کالے کلوٹے غلام کو پسند کر لیتی ہے اور اس سے شادی ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں پر کس کی محبت کام آئی؟ اللہ کے رسول کی محبت کام آئی، اللہ کے رسول کی محبت کام آئی۔ اب ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد اب یہ نوشا، علی جناب نوشا، یہ صحابی رسول بازار کو پیسے لے کر جاتے ہیں تاکہ بیوی کو کچھ سامان خرید کر لے کر آئے۔ جب بازار پہنچتے ہیں تو جنگ کا اعلان ان کے کانوں کے اوپر رکعت پڑتا ہے۔ جیسے ہی جنگ کا اعلان سنتے ہیں، جن پیسوں سے سامان خریدنے تھا انہی پیسوں سے نیزہ، تلوار، گھوڑا خریدتے ہیں اور جنگ کے میدان میں کود پڑتے ہیں، اور جنگ کے میدان میں جانے کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول وہاں پر پہنچتے ہیں، ان کی لاش کو اٹھا کر ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں اللہ کے رسول، اور فرماتے ہیں ان کے سسرال کے گھر والوں کو جا کر پیغام بھیجو، اللہ نے اس کالے کلوٹے غلام کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ تمہاری خوبصورت بیٹی سے بھی خوبصورت حوروں سے ان کا نکاح کیا ہے۔ کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے میرے دوستوں۔ کہاں کالے کلوٹے غلام جن کے دل میں کلمہ تک نہیں تھا، ایک زمانے میں ایمان نہیں تھا، جب ایمان لے کے آیا اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا، جب ایمان لے کے آیا اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی لیے کسی کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر جج مت کرو، فیصلہ مت کرو، کسی کی پھٹی ٹوپی کو دیکھ کر طنز مت کرو، کسی کے پرانے جوتوں کو دیکھ کر طنز مت کرو، کسی کی پرانی گاڑی کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو کہ کس حیثیت کا مالک ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون کتنے پانی پر ہے اور کون کتنے تیل پر ہے۔
اللہ بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کس کے دل میں کتنی نفاق ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کا دل کتنا خوبصورت ہے، کس کا دل کتنا بدصورت ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے دل میں اللہ رسول کا زیادہ خوف ہے، کس کے دل میں دنیا سے محبت ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے کپڑوں کو، کسی کی گاڑی کو، کسی کے جوتوں کو، کسی کی صدری رومال پگڑی کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دلوں سے اللہ واقف ہے، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، پہلا کا کیا پلان ہے، پہلے کی کیا تدبیر ہے، بات کے لیے تم نے کیا سوچ کے رکھا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ایک ایسا میدان جس میدان میں امیر، غریب، فقیر، تنگ دست، مالدار، بیمار، صحت مند، سب ایک پتلی فرش کے اوپر جا کر بیٹھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بزرگوں کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ نہ کریں کہ اس میدان میں ہم کیوں جائیں گے۔ ہم تو جائیں گے اچھے شادی محلوں کو، ہم تو جائیں گے اچھی کیبنٹ کی میٹنگوں کو، ہم تو جائیں گے بڑے بڑے ہال میں جہاں پر اچھے جلسے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے دوستوں، اجتماع ایک سادگی کی علامت ہے، ایک سادگی کی مثال ہے۔ اللہ چاہتا تو اپنے ایسے بندوں کو بھی پیدا کر سکتا تھا، بڑے بڑے محلوں میں اجتماع کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سادگی کو پسند کرتے ہیں۔ چھوٹا سا پتلا سا فرش، دھوپ کے نیچے، کچھ سائے کے نیچے، جہاں چاروں طرف سے ہوائیں پھیل رہی ہوں، سستا کھانا کھا کر، حوض میں وضو کر کے، ہر کسی سے مل کے ملاقات، سلام دعا کر کے، بزرگوں کی بات کو سن کر ہدایت جیسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اب جائیں گے نبی انشاءاللہ، اس سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، کتنے لوگوں کے راستے صحیح کر دیے اللہ نے، کتنے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی ان کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہم لوگ کس راستے پر تھے، ہم لوگوں کو کس راستے پر آنا چاہیے تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، 100 لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی کا فیصلہ الگ ہوتا ہے، 90 پر 9 آدمیوں کا فیصلہ الگ ہوتا ہے۔ کیا آپ اس ایک آدمی کے پیچھے جائیں گے، یا 90 پر 9 آدمی جس صف میں کھڑے ہوئے ہیں آپ اس صف میں کھڑے ہوں گے؟ یہ تو اجتماع ہے، اجتماع، اس میں فرقہ مت دیکھو، اس میں کسی بھی مذہب کا تعین مت کرو، اجتماع ہے یہ۔ اجتماع کا مطلب لوگوں کا ہجوم، لوگوں کا جمع ہونا اللہ اور رسول کی خاطر، وہاں کوئی غرض و غایت نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مناسبت نہیں، کوئی رفاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی شہرت نہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بجائے ان تمام چیزوں کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر صرف ایک تقاضا، اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہاں کیا بولتی؟ نماز روزے کی تلقین کرتی، وہاں کیا بولتی؟ اپنے ایمان کی حفاظت کی تلقین کرتی۔ اگر اس کام میں لگے رہیں گے، اگر اس فکر میں لگے رہیں گے، خدا نہ خواستہ کون سا وقت ہوگا جو ہمارا دنیا کا آخری وقت ہوگا، ہم جب جا رہے ہوں، اللہ زبان پر کلمہ نصیب کر دے، اللہ ہماری زبان پر کلمہ شہادت نصیب کر دے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس ایمان کو بچا کر لے کر جائیں۔ انبیاء فکر کرتے تھے، پیغمبر فکر کرتے تھے، نبی اور رسول فکر کرتے تھے، ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی فکر کریں، ایمان کے لیے جد و جہد کریں، ایمان کے لیے محنت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ یہ وقت ہے ایمان کو مضبوط بنانے کا، یہ وقت ہے اختلافات کو ختم کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے دلوں کے رنجشوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر یہ سمجھنے کا کہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوں گے، جائیں گے، بزرگوں کی بات کو سنیں گے۔ میں نے پچھلی جمعہ میں بھی یہی بات کہی، اس جمعہ میں بھی یہی بات کہنے کا مقصد ہے، لاکھوں کا مجمع جو جمع ہوتا ہے وہ یوں ہی بیکار نہیں جمع ہو رہا ہے، ایک مقصد کے لیے جمع ہو رہا ہے، اس مقصد کو ہم حاصل کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا نا، بیان نہ کو سنو، نماز پڑھ کو آ جاؤ، اس مجمع میں خالی نماز پڑھ لو، اللہ ہدایت دیا۔ بیان اگر اللہ سننے کی ہدایت دے دیا، ارے چلو بھائی نماز ہی پڑھ لیے، 5 منٹ اس بزرگ کی بات کو سن لیں،
اللہ جب نماز پڑھنے دے دیا، جاؤ بیٹھو مجمع میں، درمیانی مجمع میں دیکھو، شروع مجمع میں دیکھو، آخر مجمع میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے فیصلے کر رہا ہے، کیسی کیسی ہدایت اللہ تعالیٰ سے، ہدایت سے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے۔ دیکھو بزرگوں کو دیکھو، 40 دن 40 راتاں لگا کو ہی بزرگ ہیں یہ واسطے، پورے کرناٹک میں کہاں کہاں اجتماع ہو رہا ہے، 70 سال کے بزرگ، 60 سال کے بزرگ، 90 سال کے بزرگ، 85 سال کے بزرگ سفراں کر رہی ہیں۔ جس رات اجتماع کی آخری رات ہوتی ہے وہاں آخری بیان کرنے کے واسطے 40 دن لگا ڈل رہی۔ جس دن پہلا اجتماع کا دن ہوتا ہے ظہر کے بعد کسی بزرگ کی طے ہے، عصر کے بعد کسی کی طے ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کے نکاح اجتماع میں کرنا چاہتے ہیں۔ کئی کو نہ شادی محل، نہ ڈیکوریشن، نہ فضول خرچی، نہ دکھاوا، نہ کیمرہ، نہ ویڈیوگرافی، ان سب باتوں کو چھوڑ کر اجتماع کے پاک و صاف مبارک مجمع میں نکاح کرا رہی۔ کئی کو لاکھوں لوگ ہاتھ اٹھا کر ان کی بچیوں کے رشتے کے لیے دعا کریں گے، ان کے نکاح کے لیے دعا کریں گے، ان کے جوڑے کے لیے دعا کریں گے کہ ان کا جوڑا سجتا سورتا جب تک ان کی زندگی باقی ہے، خوشحال ان کی زندگی ہو جائے۔ عام مجمع میں ان کا نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح پڑھانے والے بھی اسٹیج پر بیٹھ کو بہت بڑے بزرگ نکاح پڑھا رہے ہیں۔ ایسا موقع ہم ملنا نہ، وہ نکاح میں بیٹھ کو نکاح کا بیان سننا نہ، وہ نکاح کو ہمیں دیکھنا نہ، اور ان کی دعا کو ہمیں آمین بولنا نہ، ایسا موقع ہم نہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ 40 پر 8 گھنٹیاں کا جو موقع ہم نہ اللہ دے رہا ہے، یہ اللہ دے رہا سو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس مجمع میں جمع ہو کو ہدایت کی امید رکھ کو جانا، ہمیں کیا رکھ کو جانا؟ ہدایت کی امید رکھ کر جائیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، توبہ کریں گے۔ اس مجمع میں اس پنڈال کے نیچے تہجد کی نماز کا بھی ہمیں موقع ملے گا، ہم تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے، اللہ سے سچے پکے دل سے دعا کریں گے، یا اللہ اب تک تو نے اتنے اجتماعات نصیب فرمائے، اب تک جتنی زندگی باقی اس کے بعد بھی ایسے اجتماعات میں جانے کی تو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کتنی فرض نمازیں ہماری چھوٹ گئیں، کتنی نافرمانیاں ہو گئیں، کیسے کیسے طریقے سے ہم نے مال کما کر کھایا، یا اللہ حلال طریقے پر ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کتنے لوگوں کی دل آزاری کی، کتنے لوگوں کے دل دکھائے، کتنے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کی، یا اللہ اس کا کفارہ ادا کرنے کی اور باقی رشتوں کو جوڑنے کی تو توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرنا جا کو مجمع میں اللہ کو بھی رحم آ جاتا، ہماری یہ حالت کو دیکھ کو اللہ کو رحم آ جاتا۔ دھول میں کپڑے لپٹے ہوئے، دھوپ میں جلے ہوئے، چھاؤں میں مرجائے ہوئے، کبھی ٹھنڈا پانی کبھی گرم پانی، کبھی اس بازار کے چکر میں، کبھی اس مجمع کی فکر میں، کبھی نماز کی فکر میں، کبھی بیان سننے کے ارادے میں ہم نے جو وقت لگایا، یہ واقعتاً میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ اللہ کے راستے کا وقت ہے۔ جو اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے اس وقت کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب نہیں لے گا۔ ہر وقت کا حساب ہے، لیکن اللہ کے لیے جو وقت لگ گیا اس کا حساب نہیں ہے۔ سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہم وقت کو لگائیں گے، اپنا پیسہ خرچ کر کے جائیں گے، اپنا وقت لگائیں گے، اوڑھنا بچھونا اپنا بیاگ میں رکھ کر جائیں گے، جیسے جماعت میں جاتی ہیں ویسا وقت لگانے کے لیے جائیں گے، اور وہاں جو باتیں ملتی ہیں سننے کو اس کو سنیں گے، عمل کے ارادے سے سنیں گے، توبہ کے ارادے سے سنیں گے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو سدھارنے اور بدلنے کے ارادے سے سنیں گے، اللہ ضرور بدلے گا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، یہاں سے جو نکل رہی نا ہمیں گھر سے ناشتہ کر لے کو، فجر کی نماز پڑھ لے کو، ہماری کیا نیت وہ پہلے اللہ دیکھتا، کیا نیت سے ہمیں جا رہی، یا صرف مجمع دیکھنے جا رہی، یا صرف بازار پھرنے جا رہی، یا یہ دیکھنے جا رہی کہ یہ بار کا اجتماع کیسے ہو ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ نہیں، ہم اپنے ایمان کے ذمہ دار ہیں۔ کس کے ذمہ دار؟ ہم اپنے عمل کے ذمہ دار، اپنے ایمان کے ذمہ دار، اپنے اخلاق کے ذمہ دار، اپنی کھوئے ہوئے وقت کے ذمہ دار، اپنی کی ہوئی پرانی غلطیوں کے ذمہ دار، اس کے لیے توبہ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس ارادے سے جانا، جا کو بزرگوں کی باتوں کو سننا، 100 باتیں ممبر سے آتی ہیں، ایک بات پر عمل کر لو۔ کتنے باتیں؟ 100 باتیں ممبر سے آئیں گے، آپ کو ایک بات گھٹ پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، ہاں یہ بات ہے جو میری زندگی کو بدل سکتی ہے، اس بات پر میں عمل کروں گا، اور پوری زندگی وہ بات نہ کو چھوڑو، اس پر عمل کا دائیا پیدا کرو۔ انشاءاللہ تعالی
اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا اللہ کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ قیمتی جوتوں کو نہیں دیکھتا، قیمتی سواریوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو جب ایمان کی توفیق عطا فرمائی، حضرت بلال کو جب ایمان کی دولت سے نوازا، تو حضرت بلال زمین پر چل رہے ہیں۔ جب حضور معراج میں گئے تو وہاں پر جنت میں حضرت بلال کے زمین پر چلنے کی قدموں کی آواز کو سن رہے ہیں۔ مقام کیسا؟ کالا کلوٹے غلام، جن کے پاس نہ محل ہیں، نہ باغات ہیں، نہ پیسوں کے انبار ہیں، نہ شہرت کا چرچا ہے، حضرت بلال ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، آسمان میں جنت میں حضور کے کانوں پر یہاں کی آواز ان کو سنائی دے رہی ہے۔ جب معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں بلال کو بلاؤ، اس کا کیا عمل ہے؟ وہ یہاں چلتا ہے، جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ حضرت بلال تشریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال تمہارا کون سا عمل ہے؟ تم یہاں چلتے ہو، جنت میں آواز آ رہی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو کی نماز پڑھتا ہوں، جب بھی مسجد میں آتا ہوں تحیۃ المسجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، چھوٹا عمل جنت میں آواز، دل صاف جنت میں آواز۔ کالا ہونا اللہ کے پاس کوئی مترادف نہیں، گورا ہونا کامیابی ہونے کی دلیل نہیں، مالدار ہونا بلند مقام کی دلیل نہیں، غریب ہونا گھٹیا ہونے کی علامت نہیں۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اگر اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی کدورت ہے، کوئی رنجش ہے، اس مجمع میں نکال کر پھینکیں اس کو، یہ کوئی ردی چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بلکہ جس بھائی کے دل میں، جس بھائی کے بارے میں آپ کے دل میں کدورت رنجش ہے، اس کے بارے میں آپ عزت مقام پیدا کریں، صاف نیتی پیدا کریں، معاف کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے کو تیار ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کو معاف کریں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میرے دوستوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس جمعہ کی مجلس کا میرا یہی عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اجتماع کا ایک موقع دیا ہے، 2 دن کا ایک موقع ہے، ہفتہ اتوار کا موقع ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کام و کاج رہتے ہیں، شادی میزبانیاں بھی رہتی ہیں، وہ اپنے کام میں لگے رہیں، ویسا نہیں کہ وہ اپنے گھر کے کام کو چھوڑ کر آ جائیں۔ اگر کچھ کام نہیں ہے، کچھ ضروری کام نہیں ہے، ضروری تقاضا نہیں ہے، تو اس وقت کا ضروری تقاضا اجتماع ہے، اس کے لیے آپ وقت لگائیں۔ آپ یہ سوچیں گے میں دعا میں پہنچ جاؤں گا، دعا میں آمین، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس وقت ہے تو آپ صبح میں پہنچیں، صبح میں پہنچیں۔ فجر کے بعد کا مجمع بہت اچھا رہتا ہے، فجر کے بعد والی بات میں بہت دم رہتا ہے، بہت اثر رہتا ہے، اس کو سننے سے بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے فجر کے بعد بات سنتے ہوئے دیکھا، کوئی ایسا نہ ملا جس نے اپنے آنکھوں سے آنسو نہ بہایا ہو۔ بہت کم لوگ ہیں جو سو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں ان کے آنکھ رو پڑتے ہیں۔ میرے دوستوں، واقعات صحابہ کے سن کر ان کے آنکھ رو پڑتے ہیں۔ اللہ سے، اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو آپ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک دیہات میں، ایک کھیڑے میں ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت ظاہر ابن حزام رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے، جب بھی کھیڑے سے آتے تھے تو تحفے لے کر آتے تھے، تحفے میں وہ ترکاری لے کر آتے تھے۔ کیا لے کر آتے تھے؟ تحفے میں ترکاری لے کر آتے تھے، لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ ترکاری ہے پکی پکائی، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ حضور بہت محبت سے اسے قبول بھی کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہی صحابی ظاہر ابن حزام رضی اللہ عنہ کسی بازار میں گزرتے تھے، اپنی سامان کو فروخت کر رہے تھے۔ جب وہ فروخت کر رہے تھے تو پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس صحابی کو آنکھ سے ہاتھ لگا دیا، یعنی جیسے بچے کھیلتے ہیں کہ وہ آنکھ پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ میں کون ہوں، تو حضور نے ایسا ہی ایک چھوٹا سا مذاق کیا، اس صحابی کو آنکھ لپٹ لیا
اور لپٹ کر پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابی پہلے تو نہیں جانتے تھے کہ کون ہے، وہ چیخنے لگے، کسی نے میری آنکھ کو پکڑ لیا ہے، کسی نے مجھے لپیٹ لیا ہے، مجھے چھڑاؤ مجھے چھڑاؤ۔ جب کوری آنکھ سے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہیں تو چلانا بند کر دیا اور پیچھے سے وار کر کے حضور کے سینے سے اپنے گلے کو لگا لیا۔ بتاؤ جس صحابی کا سینہ حضور کے سینے سے مل جائے کیا وہ ہدایت سے سربراہ نہیں ہو سکتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی میرے دوستوں۔ اگر ہم سے محبت ہے، اگر ہم اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رسول کے نام پر جو مجمع جمع ہوتا ہے اس کے لیے جمع ہونے کے لیے کوشش کریں گے نبی انشاءاللہ۔ پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے، پتہ نہیں کون سی بات سے اللہ ہم کو ہدایت دے دے، پتہ نہیں اللہ تعالی ہمیں نخت نکلنے کی توفیق عطا فرما دے، پتہ نہیں اس کے بعد کس کا وقت دنیا میں ختم ہو جائے، اللہ ہدایت دے دے، توبہ کو قبول کر لے۔ کس کی دنیا کسی بھی قائم نہیں ہے، ہر ایک کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا طے ہے، ہر ایک کے لیے ملک الموت حاضر ہوں گے، ہر ایک کے لیے نہلانے کا، غسل دینے کا پانی گرم کیا جائے گا، بیری کے پتے اس میں ملائے جائیں گے، ہر ایک کے اوپر کافور ملا جائے گا، اعضائے سجدہ پر ہر ایک کے لیے کیا ہے وہ کفن پہنایا جائے گا، ہر ایک کو جنازے میں جانے کا وقت ہے میرے دوستوں۔ یہ وقت، یہ ممبر، یہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت دیں، تھوڑا سا ہی صحیح وقت لگانے کی کوشش کریں گے نبی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کی تجارت میں، آپ کی جان و مال میں، آپ کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے اور بیماریوں کو دور فرما کر شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔